السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا محمد أنزل عليه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تبارك وتعالى قرأ طه وياسين قبل أن يخلق السماوات والأرض ب1000 عام، فلما سمعتها الملائكة قالوا: طوبى لأمة ينزل هذا عليها، وطوبى لأجواف تحمل هذا، وطوبى لألسنة تتكلم بها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: أكرموا حملة القرآن، من أكرمهم فقد أكرم الله، أو كما قال ابن عمر رضي الله عنهما. یہاں پر تشریف فرما نہایت ہی قابل احترام حضرات علماء کرام، بزرگوں اور بھائیوں، بالخصوص بشندرا گروپ کے چیئرمین صاحب اور گروپ کے دیگر ذمہ داران، دارالعلوم ہاٹ ہزاری کے محترم شیخ الحدیث صاحب، اور مسجد بیت المکرم کے قابل احترام خطیب اور دیگر ائمہ صاحبان، اور یہاں تشریف فرما دیگر مہمانان کرام، مصر سے تشریف لانے والے ہمارے محترم قاری صاحب دامت برکاتہم، اللہ کا فضل و کرم، اس کا انعام و احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو آج قرآن مقدس کی نسبت پر یہاں جمع ہونے کی توفیق میسر فرمائی۔ اس اجتماع میں شرکت پر ہم اللہ رب العزت والجلال کا جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے۔ باری تعالی قرآن کی نسبت پر ہمارے اس جمع ہونے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، اور زندگی کی آخری سانس تک قرآنی حقوق کو ادا کرتے ہوئے زندگی کے قیمتی لمحات کو گزارنے کی توفیق باری تعالی مرحمت فرمائیں۔ اس موقع پر ہم سب دل کی گہرائیوں سے اپنے ان عزیز اور خوش نصیب حفاظ کرام کو مبارکبادی پیش کرتے ہیں جنہوں نے اس مسابقے میں کامیابی حاصل کی اور جائزے کے اور انعام کے مستحق قرار دیے گئے۔ اللہ تعالی ہمارے ان حفاظ کرام بھائیوں کو بہترین حافظ و قاری، عالم باعمل اور دین کا داعی اور مبلغ بن کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس موقع پر ہم بشندرا گروپ کے چیئرمین اور گروپ کے دیگر اراکین و ذمہ داران اور بیت المکرم کے مصلیان کمیٹی کے اراکین کی خدمت میں بھی تشکر کے جذبات کا اظہار کرنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے قرآن سے تعلق و محبت رکھنے والے خوش نصیب بندوں کو آج جائزے سے اور انعام سے نواز کر کے خدام قرآن میں اپنا نام لکھوایا ہے۔
اور خادم قرآن بننا یہ اللہ کی جانب سے حاصل ہونے والا عظیم الشان اعزاز ہے، جو آج کے اس پروگرام کی مناسبت سے بشندرا گروپ کے چیئرمین اور اراکین کو حاصل ہوا ہے۔ اللہ تعالی ان حضرات سے قرآن پاک کی بہترین خدمات کے مواقع نصیب فرمائیں، اور ان کو قرآن پاک کی خدمات کے لیے اللہ رب العزت والجلال قبول فرمائیں۔ آج کے اس پروگرام میں شریک ہو کر بڑی خوشی اور مسرت ہوئی، اور یہ احساس ہوا کہ جب قوم میں اور سماج میں قرآن سے تعلق رکھنے والے طبقے کو سراہا جاتا ہے، اس کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے، اس کی ہمت بندھائی جاتی ہے، اس کو انعام و اعزاز سے نوازا جاتا ہے، تو پھر ایسے افراد کثرت کے ساتھ سماج میں پیدا ہوتے ہیں جو قرآن سے تعلق و محبت کا نمونہ پیش کرنے والے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم آج دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ہونے والے بہت سے عالمی مسابقات میں بنگلہ دیش سے تعلق رکھنے والے ہمارے حفاظ کرام بھائی اعلیٰ نمبرات حاصل کرتے ہیں اور اعلیٰ پوزیشنیں حاصل کرتے ہیں۔ خلیجی ممالک میں تلاوت کلام اللہ کے سلسلے میں مسابقہ ہو رہا ہے، حفظ قرآن کے سلسلے میں مسابقہ ہو رہا ہے، دبئی میں ہو رہا ہو یا سعودیہ میں ہو رہا ہو، دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ بنگلہ دیش کے خوش نصیب حفاظ کرام ان مسابقات میں نمایاں ہوتے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آپ کے اس دیش میں جہاں قرآن پاک کی تعلیم کا مثالی اور معقول نظم ہے، وہیں بشندرا گروپ جیسے مخیر حضرات بھی آپ کے درمیان موجود ہیں جو قرآن کی تلاوت کو مشغلہ بنانے والے حفاظ کرام کو اعزاز و اکرام سے نوازتے ہیں۔ اس طرح کے پروگراموں کی وجہ سے حفاظ کی ہمت بنتی ہے، اور آج کا پروگرام جب حفاظ کرام کے سامنے جائے گا تو پہلے سے زیادہ بہتر کردار حفاظ کرام پیش کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس کے نتیجے میں قرآن پاک کی خدمت کا دائرہ اس دیش میں، اس ملک کے اندر وسیع ہوگا، اور انشاءاللہ سارے عالم میں اور ساری دنیا میں بنگلہ دیش قرآن پاک کی خدمت کے حوالے سے جانا جا رہا ہے اور مستقبل میں بھی جانا جائے۔ اللہ تعالی تمام حفاظ کرام کی محنتوں کو اور کاوشوں کو قبول فرمائے، اور اس سلسلے میں تعاون کرنے والے تمام حضرات کی جان و مال میں اللہ برکت عطا فرمائے، اور ان کو بھی باری تعالی دینی خدمات کے لیے قبول فرمائے۔ قرآن کریم کی نعمت سے مالا مال ہونا یہ کوئی معمولی نعمت نہیں ہے، اللہ اپنے خوش نصیب بندوں کو ہی اس نعمت سے سرفراز فرماتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن پاک کی عظمت کو اور فضیلت کو بیان کرتے ہوئے کہ اللہ تعالی نے آسمان و زمین کی تخلیق سے 1000 برس پہلے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت کی۔ فرشتوں نے آیات قرآنیہ کو سنا تو مچل گئے، اور ان کی زبان سے دعائیہ کلمات ادا ہونے لگے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرشتوں کی ان دعاؤں کو نقل فرمایا، طوبی لأمۃ ینزل ھذا علیہا، خوشخبری ہو، بشارت ہو، کامیابی ہو، کامرانی ہو اس قوم کے لیے، اس طبقے کے لیے، اس امت کے لیے جس کی ہدایت کے واسطے اس کلام الہی کو نازل کیا جائے۔ دوسری دعا دی وَطُوبَى لِأَجْوَافٍ تَحْمِلُ هَذَا، خوشخبری و بشارت ہو ان سینوں کے لیے جو اللہ کے کلام کی ان آیات کو اپنے اندر محفوظ رکھنے والے ہوں گے۔ وَطُوبَى لِأَلْسِنَةٍ تَتَكَلَّمُ بِهَا، اور خوشخبری اور بشارت ہو ان زبانوں کے لیے جو کلام الہی کی ان آیات کی تلاوت کرنے والے ہوں گے۔
جن مبارک اور پاکیزہ زبانوں سے اللہ کے کلام کی تلاوت ہو رہی ہو، حقیقت میں وہ زبانیں بوسہ دیے جانے کے لائق ہیں، چومنے کے لائق ہیں۔ سچائی یہ ہے کہ ہماری ان گنہگار زبانوں میں یہ صلاحیت نہیں کہ یہ اللہ کے کلام کی تلاوت کا حق ادا کر سکیں۔ یہ تو میرے مالک کا کرم ہے کہ اس نے اپنے حبیب کے صدقے میں ہمیں اور آپ کو تلاوت کلام الہی کی توفیق مرحمت فرمائی ہے، ورنہ اللہ کے کلام کی عظمت اور باری تعالیٰ کے کلام کا وزن ایسا ہے کہ خود قرآن میں فرمایا گیا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ اگر ہم قرآن کو پہاڑ جیسی مضبوط مخلوق کے اوپر اتارتے تو قرآن کی عظمت سے، قرآن کے وزن سے، قرآن کے بوجھ سے اور خشیت الہی سے پہاڑ جیسی مضبوط مخلوق بھی ریزہ ریزہ اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی۔ جس کلام کے بوجھ کو پہاڑ برداشت نہ کر سکے، اس کلام کو اگر ہم اور آپ تلاوت کر رہے ہیں اور ہمارے یہ چھوٹے چھوٹے بچے اس کلام کے حافظ بن رہے ہیں اور اپنی زبان سے ادا کر رہے ہیں، تو یہ اللہ کا کرم ہے، اس کا انعام ہے، اور سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ اور آپ کا فیض ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں اس نعمت کا احساس ہونا چاہیے اور کلام الہی کی تلاوت کو اپنی زندگی کا مشغلہ بنانا چاہیے۔ کوئی دن ہماری زندگی کا ایسا نہ گزرے جس میں ہم عظمت و احترام کے جذبات کے ساتھ کچھ دیر کے لیے ہی صحیح اللہ کے کلام کی تلاوت کرنے والے نہ ہوں۔ باری تعالی ہمارے گھروں کو نور قرآنی سے منور فرمائے اور تلاوت کلام اللہ کا عادی بن کر اللہ ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے قرآن پاک کا جامع تعارف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کتاب اللہ فیہ نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم وہو الفصل لیس بالہزل۔ یہ اللہ کی وہ کتاب ہے جس میں تم سے پہلی امتوں کے احوال بھی ملیں گے، تمہارے بعد جو حالات دنیا کے اندر پیش آنے والے ہیں ان کا تذکرہ بھی ہوگا، اور تمہارے درمیان جو واقعات پیش آ رہے ہیں ان کے سلسلے میں بھی فیصلہ کن باتیں ہوں گی۔ یہ کوئی مذاق کی باتیں نہیں ہیں بلکہ حقیقت بیانی ہے۔ اس کے بعد بڑے جلال میں آ کر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا من ترکہ من جبار قسمہ اللہ ومن ابتغى الہدى فی غیرہ اضلہ اللہ۔ ہر مسلمان کو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ ارشاد گرامی اپنے دل کی تختی پر لکھ لینا چاہیے اور اس پر غور کرتے رہنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ جو سرکش قرآن کو چھوڑ کر زندگی گزارے گا اللہ اس کو ریزہ ریزہ کر دیں گے، پاش پاش کر دیں گے، اس کی طاقت کو ملیا میٹ کر دیں گے، اور جو قرآن کے علاوہ کسی اور راستے سے ہدایت و کامیابی کا متلاشی بنے گا تو ہدایت تو اس کو مل نہیں پائے گی، گمراہی اس کا مقدر بن جائے۔ فیصلہ کر دیا پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے کہ عزت چاہیے، نجات چاہیے، کامیابی چاہیے، شرافت چاہیے تو قرآن سے جڑ کر ملے گی۔ قرآن سے دور ہو کر نہ عزت مل سکتی ہے نہ کامیابی مل سکتی ہے۔ اللہ نے قرآن کو عظمت و رفعت کے آسمان پر چمکتا سورج بنایا ہے۔ مشاہدہ یہ ہے کہ جو قرآن سے جڑتا ہے اللہ قرآن کی برکت سے اس کو بھی عظمت و رفعت سے سرفراز فرما دیتے ہیں۔ ہم اگر عزت و کامیابی چاہتے ہیں انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر، تو میرے بھائیوں ہمیں قرآن پاک سے جڑ کر زندگی گزارنی ہوگی، تلاوت کے عادی بھی بنیں اور قرآنی تقاضوں پر عمل بھی اپنی زندگی کا وظیفہ بنائیں۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا من قال به صدق،
ومن عمل به اجر ومن دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم۔ جو قرآن کی زبان بولے گا وہ سچ بولنے والا کہلائے گا، جو قرآنی تقاضوں پر عمل کرے گا وہ اللہ کی جانب سے اجر و ثواب کا مستحق قرار دیا جائے گا، اور جو قرآنی نظام کی طرف لوگوں کو دعوت دے گا تو صراط مستقیم کی جانب اس کی رہنمائی کی جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں واقعتاً قرآن والا بنائے اور قرآنی حقوق کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جن لوگوں کو اللہ نے نعمت قرآن سے نوازا ہے ان کا اعزاز کرنا، ان کا اکرام کرنا، ان کی حوصلہ افزائی کرنا، ان کی ہمت بندھانا، اور ان کے لیے اس طرح کے مسابقاتی پروگراموں کا انعقاد کرنا جیسا کہ آج ہو رہا ہے، یہ بھی حقوق قرآنیہ میں سے ایک حق ہے۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے ارشاد فرمایا، اکرموا حملۃ القرآن، حاملین قرآن کا اکرام کیا کرو، اعزاز کیا کرو، ان کو عزت و احترام کا مقام دیا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ من اکرمہم فقد اکرم اللہ، جو حاملین قرآن کا اعزاز کرے گا در حقیقت وہ اللہ کا اعزاز کرنے والا اور اللہ کا اکرام کرنے والا، اللہ کی عظمت سے اپنے سینے کو معمور اور منور کرنے والا۔ خوشی کی بات ہے کہ آج بشندرا گروپ کی جانب سے اسی اہم فریضے کی انجام دہی کی گئی اور حاملین قرآن کو اعزاز و اکرام سے نوازا گیا ہے۔ اس گروپ کی جانب سے خیر کے اور جو دوسرے کام ہوتے ہیں اس کا تذکرہ بھی آج کے اس پروگرام میں ہوا ہے۔ مختلف حضرات کو بیت اللہ کا سفر بھی اس گروپ کی جانب سے کرایا گیا ہے، ضرورت مندوں کی وقتاً فوقتاً مدد بھی کی جاتی ہے، اور ہمیں معلوم ہوا کہ بہت سی مساجد بھی اس گروپ کے ذریعے اس علاقے کے اندر بنائی گئی ہیں اور اس کا پورا نظام گروپ کے ذمہ داران سنبھالتے ہیں۔ یہ بڑی خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ آپ کے درمیان ایسے غیرت مند ایمان والے موجود ہیں جو دین کے کاموں میں اور خیر کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام حضرات کی عمروں میں برکت عطا فرمائے، جان میں اور مال میں برکت عطا فرمائے، اور آج کے اس پروگرام کو مثال بنا کر آئندہ سالوں میں اس سے زیادہ وسیع پیمانے پر قرآن کی نسبت پر بہتر سے بہتر پروگراموں کے انعقاد کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اس سے کہا گیا چند آیات، جی میں تلاوت کرتا ہوں چند آیات کی تلاوت کر رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ۔ لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين
الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين صدق الله العظيم. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم ارحمني بترك المعاصي أبدا ما أبقيتني، وارحمني أن أتكلف ما لا يعنيني، وارزقني حسن النظر فيما يرضيك عني. اللهم بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، أسألك يا الله بجلالك ونور وجهك أن تلزم قلبي حفظ كتابك كما علمتني، وارزقني أن أتلوه على النحو الذي يرضيك عني. أسألك يا الله أن تنور بكتابك بصري، وأن تنطق به لساني، وأن تستعمل به في بدني. اللهم ارفعنا بالقرآن العظيم، اللهم انفعنا بالقرآن العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم. اللهم اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين، ولا تجعله علينا حجة يا رب العالمین۔ یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دی۔ اے کریم آقا ہم سب کو قرآن سے نسبت کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دی۔ اے اللہ آج کے اس پروگرام کو ہر اعتبار سے قبول فرما لیجیے۔ جن حضرات نے اس پروگرام کے انعقاد کا نظم کیا ہے ان سب کو جزائے خیر مرحمت فرمائیے۔ جو حفاظ کرام اس مسابقے میں شریک ہوئے ہیں اے اللہ ان کو قرآن کا بہترین خادم بن کر، داعی بن کر دنیا میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہم سب کو ہر خیر سے مالا مال فرمائیے، ہر شر سے حفاظت فرمائیے۔ ہم میں جو بیمار ہوں ان کو شفا عطا فرمائیے، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائیے۔ سارے عالم کے مسلمانوں کے لیے خیر کے اور بھلائی کے فیصلے فرمائیے۔ ہمارے کاروبار میں، ذریعہ معاش میں برکت عطا فرمائیے۔ دنیا کو بھی اچھا بنائیے اور آخرت کو بھی سنوار دیجیے۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك عليه
وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم